بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایف بی آر نے 2019 کے سال کے لیے جو ہمارے ایم پیز ہیں، ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں، جس میں سینیٹرز بھی شامل ہیں، ممبرز آف نیشنل اسمبلی اور جو صوبائی اسمبلیوں کے ممبران ہیں، ان سب کی جو ٹیکس ڈائریکٹری ہے وہ باضابطہ طور کے اوپر جاری کر دی۔ اور اس ڈائری کو یعنی کہ ڈیٹیلز کو جب آپ پڑھتے ہیں تو بہت سی چیزیں، بہت سی مطلب ہے کہ آپ کو شاکنگ انفارمیشن ہے بہت سی اس میں، اور جو اوور آل ایک امپریشن ملتا ہے کہ جتنے پیسے والے لوگ ہیں ہمارے، بہت سے سیاستدان، بہت سے جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، آلدو ان کی آمدن بہت زیادہ ہے، ان کی جو رہن سہن ہے، ان کی جو کہ زندگی کا آپ ان کے سٹائل دیکھ لیں تو وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ پیسہ نظر آئے گا، لیکن جب ٹیکس کی بات آتی ہے تو انفارچونیٹلی وہ بہت کم ٹیکس دیتے ہیں اپنے مطلب ہے کہ جو ان کا اسٹیٹس ہے اس کے لحاظ سے، اس کے اگینسٹ مطلب ہے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ بہت کم ٹیکس دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں کچھ جو انفارمیشن جو کچھ تو میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتا ہوں، لیکن کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن یہ ہے کہ جی آلدو جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں، چونکہ ان کی انکم، ان کی اگر تنخواہوں کو صرف دیکھا جائے تو ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر حال میں انکم ٹیکس ریٹرن دیں، یہ قانون کے تحت ان کے لیے لازم ہے۔ لیکن 188 تقریباً ایسے ممبرز تھے جنہوں نے انکم ٹیکس کے ریٹرن جمع نہیں کرائے۔ اچھا، ان میں سے 35 ایسے اراکین اسمبلی ہیں جنہوں نے زیرو ٹیکس، کوئی ٹیکس نہیں دیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ تقریباً کوئی 20 ایسے ممبرز ہیں جنہوں نے 1000 روپے سے کم ٹیکس دیا۔ ٹوٹل آپ اندازہ لگا لیں سال کا ٹیکس جو ہے 20 ایسے لوگ ہیں، یعنی کہ 35 نے تو زیرو ٹیکس دیا، جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب سر فہرست شامل ہیں انفارچونیٹلی، جو وزیر اعظم پاکستان کے رہ چکے۔ ملتان میں ذرا ان کی دیکھیں کہ ان کے حالات کیا ہیں، تو زیرو ٹیکس انہوں نے دیا۔ اچھا، 20 اراکین ایسے ہیں کہ جنہوں نے 1000 روپے سے بھی کم ٹیکس دیا۔ 76 ایسے اراکین اسمبلی ہیں جن میں بزدار صاحب، چیف منسٹر بزدار بھی شامل ہیں، جنہوں نے 1000 روپے سے لے کے 2000 روپے تک ٹیکس دیا۔ اسی لحاظ سے تقریباً 44 ایسے ممبرز ہیں ہمارے جو ہیں اراکین اسمبلی، سینیٹرز، واٹ ایور جو بھی ہیں، ان میں 44 ایسے ہیں جنہوں نے 10,000 روپے تک ٹیکس دیا۔ تو یہ جو انفارمیشن ہے، یہ مطلب ہے کہ جب آپ اس قسم کی چیز کو دیکھتے ہیں تو بڑا آپ کو رنج ہوتا ہے کہ ایک تو قانون کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرائی جا رہی، بہت کم ٹیکس دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ بھی اس میں ایک انفارمیشن ہے کہ جو صرف اگر آپ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو دیکھیں تو اس کے جو اراکین ہیں انہوں نے اوور آل سب کی اگر آپ انکم ملائیں تو انہوں نے تقریباً یہ کہا کہ ہماری سال 2019 میں تقریباً 11 ارب روپے ان کی انکم تھی، جس کے اوپر جو ٹیکس دیا گیا وہ تقریباً کوئی 576 ملین، تقریباً کوئی 57 کروڑ روپیہ تقریباً اتنا دیا گیا، اور جو کہ پرسنٹیج جو ہے وہ 5% بنتا ہے جو ان کی انکم کا 5%۔ حالانکہ جب عام جو سیلریڈ کلاس ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کی 10 لاکھ سیلری ہے سال کی، یا 20 لاکھ سیلری ہے، اور اگر آپ اوپر چلے جاتے ہیں 20-30 لاکھ چلے جاتے ہیں تو پھر 35% تک آپ کی مطلب ہے کہ ٹیکس کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو پرسنٹیج دیکھی جائے ان کی اوور آل، تو پرسنٹیج بہت ہی کم ہے، یعنی کہ 5.2% آپ دیکھ لیں کہ ان کا ہوا۔ تو اچھا، اس میں جب آپ ویسے ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو جو ایک پازیٹیو چیز ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان، جنہوں نے سال 2018 میں جن کی انکم جو تھی وہ تقریباً انکم نہیں، جو ٹیکس دیا تھا انہوں نے، وہ تقریباً کوئی 2,80,000 انہوں نے 2018 میں دیا تھا۔ لیکن 2019 میں جب وہ پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، تو انہوں نے جو ٹیکس دیا وہ 98 لاکھ دیا، تقریباً 1 کروڑ کے قریب انہوں نے ٹیکس دیا، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز، اب ایک کلیئرٹی جو ریکوائرڈ ہے، جو پتہ نہیں چل رہا کہ
ان کی سورس آف انکم کیا ہے, کیا بزنس انہوں نے کیا اس سال کہ جس کی وجہ سے ان کی اتنی زیادہ انہوں نے پیسہ کمایا, اور پھر جس کے اوپر ظاہر ہے آپ نے اتنا ٹیکس دیا. سو یہ کویشچن لوگوں کے ذہنوں میں ہے. اور اسی طریقے سے ان سے پہلے جو وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباسی صاحب, انہوں نے 2018 میں شاید ان کا کوئی 22 کروڑ یا اس طرح کوئی ان کا ٹیکس تھا, ایک سال کا, اس سال کا ٹیکس تھا, جو کہ 2019 میں کم ہو کے تو 48 لاکھ ہو گیا. تو شاہد خاقان عباسی کی انکم کیسے اتنا کم ہو گئی کہ جب وہ وزیر اعظم نہیں رہے اور پھر جب وہ مطلب ہے کہ اپوزیشن میں ہے تو ان کی انکم اتنی کم ہو گئی کہ وہ مطلب ہے کہ 22 کروڑ سے انکم ٹیکس دیا انہوں نے. وہی بڑی بات کر رہا ہوں میں کہ 2018 میں, تو انہوں نے 2019 میں 48 لاکھ دیا. تو یہ ایک سوال ہے جو جس طرح وزیر اعظم کا کہ جی کیسے ریز ہوئی اتنی انکم, کس چیز سے انکم بڑھی, وہ ذرا ایک کویشچن ہے لوگوں کے ذہنوں میں. تو شاید خاقان عباسی صاحب کا بھی یہی ہے کہ وہ انکم کیسے اتنی لو ہو گئی. اچھا, جب ہم عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے تو جن کا ظاہر ہے اس لحاظ سے سب کو پتہ ہے کہ اتنا انکم نہیں ہے, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے 300 کنال کے گھر میں رہتے ہیں, لیکن ان کا کمپیریزن جو ہے وہ شریف فیملی سے یا ان کا کمپیریزن زرداری فیملی اور بلاول وغیرہ سے نہیں ہو سکتا. لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے دیا 98 لاکھ روپیہ ایک سال کا ٹیکس, تو شہباز شریف صاحب نے 82 لاکھ روپیہ ٹیکس دیا. اور یہ لگتا ٹھیک ہے کہ 82 لاکھ ایک ریزنیبل اماؤنٹ ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب کے جو رہن سہن ہے, جتنا پیسہ ہے ان کے پاس, تو اس کے لحاظ سے میرا خیال ہے یہ جسٹیفائی نہیں بنتا کہ 82 لاکھ روپے ان کا. اچھا, زرداری صاحب کا جو ہے وہ 22 لاکھ روپیہ, زرداری صاحب کا تو بے پناہ پیسہ ہے ان کے پاس, اور جس کی کوئی انتہا نہیں, لیکن انفارچونیٹلی ٹیکس انہوں نے دیا صرف 22 لاکھ روپیہ. بلاول بھٹو زرداری جو ویسے تو بڑی باتیں کرتے ہیں اور سب کچھ ہے, صرف 5 لاکھ روپیہ انہوں نے ٹیکس دیا, 5,35,000 روپیہ. انفارچونیٹلی ان کا پاکستان کے اندر, پاکستان کے باہر بہت پیسہ ہے, سب کچھ ہے. اور یہ وہ حضرات ہیں, آپ دیکھیں کہ جن کے اوپر حکومت جو پیسہ ان کی سیکیورٹی کے لیے کرتی ہے, جتنا ٹیکس دیا ہے, فرض کریں کہ بلاول صاحب نے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ پیسہ روز کا, جتنا سال میں انہوں نے ٹیکس دیا, شاید ایک دن میں اس سے زیادہ پیسہ ان کی سیکیورٹی کے اوپر اور ان کے پروٹوکول یہ وہ سب کچھ جو ہے اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ خرچ ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی آپ وہ دیکھ لیں. مراد علی شاہ چیف منسٹر سندھ کا 11 لاکھ انہوں نے ٹیکس دیا, جو اگین بہت کم ہے. عبدالقدوس بزنجو صاحب نے تقریباً 9 لاکھ کے قریب ان کا ٹیکس تھا, جو پھر اگین میں یہی کہوں گا کہ کم ہے. بزار صاحب نے تو 2,000 روپے دے دیا, بڑی ان کی مہربانی. اچھا, اس کے علاوہ جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں محمود خان صاحب, وہ کافی پیسے والے آدمی ہیں, لیکن ان کا ٹیکس جو ہے وہ صرف 66,000 ہے. اچھا, اس لحاظ سے میں تھوڑا سا آپ کو اور جو ڈیٹیل بتاؤں گا, میں اور بھی کچھ. اچھا, لیکن جو فارمر چیف منسٹر میں نے آپ کو بتایا نا کہ عبدالقدوس بزنجو صاحب کا تقریباً 9 لاکھ کے قریب, آپ دیکھیں کہ اوور آل جو ہم سب ان لوگوں کا ٹیکس دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ٹیکس دیا, تو جام کمال صاحب جو پہلے چیف منسٹر تھے اور بلوچستان سے جن کا تعلق ہے, 1 کروڑ 17 لاکھ روپے ٹیکس دیا, وچ از ویری گڈ, جو کہ اچھی بات ہے کہ دیکھیں. اور بلوچستان سے ان کا تعلق ہے, تو باقیوں کے لیے بھی ایک سبق ہونا چاہیے کہ دیکھیں آپ نے کتنا ٹیکس دیا اور آپ کو کتنا ٹیکس دینا چاہیے تھا, لیکن انفارچونیٹلی. اچھا, پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اب تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں. گیلانی صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا, یوسف رضا گیلانی صاحب نے کوئی ٹیکس نہیں دیا. وزیر اعلیٰ بزدار صاحب نے 2,000 ٹیکس دیا. احسن اقبال صاحب نے 55,000 دیا. اچھا, جو وفاقی وزیر ہیں خسرو بختیار, جن کا بہت بڑا بزنس ہے, جن کی فیملی کا شوگر, ان کی ملز بھی ہیں, سب کچھ ہے, ان کی مہربانی کہ انہوں نے 1 لاکھ اور تقریباً کوئی 60,000 ٹیکس دیا. ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے اتنا بھی دے دیا. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ٹیکس دیا نا اس تمام پارلیمنٹیرینز میں, وہ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں نجیب ہارون صاحب. انہوں نے 14 کروڑ 7 لاکھ روپے سے زیادہ ٹیکس دیا,
جو کہ جن کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور آئی وش کہ ہمارے ایم پیز اس طرح جو ہوں، ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اس طرح سے نجیب ہارون صاحب کی طرح سے وہ ٹیکس دیں، اور تاکہ دوسروں کے لیے مثال بنے. جب آپ ٹیکس نہیں دیں گے اور آپ بلکہ گورنمنٹ کے ٹیکس کے اوپر بوجھ ہوں گے، وہ آپ کے اوپر خرچ ہوگا، اور آپ خود ٹیکس نہیں دیں گے تو لوگ پھر کیوں ٹیکس دیں؟ اچھا، جے یو آئی کے سینیٹر طلعت محمود نے 3 کروڑ 22 لاکھ ٹیکس دیا، وچ از گڈ. وزیر خزانہ شوکت ترین نے 2 کروڑ 66 لاکھ پیپلز پارٹی کے. اچھا، میں نے وہ بتا چکا ہوں آپ کو، زرداری صاحب کی مہربانی کے 22 لاکھ دے دیا. یہ بھی حالانکہ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا، ان کو تو زیرو ہی دیتے. وہ بلاول کا بتا دیا کہ 5 لاکھ کی زحمت انہوں نے کی کہ دے دیا. اچھا، نون لیگ کے اعظم وزیر تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے 25 لاکھ روپے کا ٹیکس دیا. چودھری فواد حسین صاحب جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں، ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے 1,36,000 روپے ٹیکس دیا. اچھا، اس کے علاوہ جو اسد عمر صاحب ہیں انہوں نے 42 لاکھ روپے ٹیکس دیا. اچھا جناب، شیخ رشید صاحب نے 5 لاکھ روپے ٹیکس دیا. اسد کیسر صاحب نے 5 لاکھ ٹیکس دیا. خواجہ آصف صاحب جو میرا خیال ہے کہ کافی پیسے والے آدمی ہیں اور ظاہر ہے، لیکن انہوں نے صرف 2 لاکھ روپے ٹیکس دیا. صادق سنجرانی صاحب نے جو چیئرمین سینٹ ہیں 13 لاکھ روپے ٹیکس دیا. رضا ربانی صاحب نے 15 لاکھ روپے ٹیکس دیا. تو یہ کچھ اس طرح کی ڈیٹیلز ہیں، اور باقی بیشتر اراکین نے زراعت کو اپنا ذریعہ آمدن ظاہر کیا. اور وہ آپ کو بیسک میں آپ کو ریزن بتا دوں کہ زراعت کو اس لیے لوگ اپنا ریزن بتا دیتے ہیں ایگریکلچر انکم، کہ اس میں ٹیکس ویکس نہیں لگتا، اس کے اوپر جو انکم ٹیکس کا جس طرح عام لوگوں پہ لگتا ہے وہ لگتا نہیں. تو اس لیے لوگ اپنی انکم کو اس طرح شو کر کے تو پھر یہ انکم ٹیکس جو ہے وہ بچا لیتے ہیں. تو یہ وچ از اگین ویری انفارچونیٹ. اچھا، پھر اس کے علاوہ جو ہے جو زیرو ٹیکس دینے والے جو ہیں، جنہوں نے کوئی ٹیکس نہیں دیا، یوسف رضا گیلانی صاحب کے علاوہ جو پلویشا ہیں انہوں نے نہیں دیا. پلویشا خان جو ہیں پیپلز پارٹی کی، اسی لحاظ سے قرۃ العین مری ہیں، انہوں نے ٹیکس نہیں دیا. فیصل سلیم الرحمان، سینیٹر سیف اللہ ابڑو. اچھا، پھر جناب سینیٹر ہدایت اللہ خان، بی این پی کے پرنس احمد عمر زئی، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں انہوں نے ٹیکس نہیں دیا، کوئی ٹیکس نہیں دیا. اور اس کے علاوہ ایک اور نام سینیٹر رانا مقبول احمد جو پولیس کے میرا خیال ہے ڈی آئی جی آئی جی وٹ ایور رہ چکے ہیں، پولیس کی بڑی ہائی پوزیشن سے ریٹائر ہوئے تھے اور پی ایم ایل این سے تعلق ہے، انہوں نے بھی کوئی ٹیکس نہیں دیا. مراد سعید صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے 86,000 روپیہ ٹیکس دے دیا. حماد اظہر صاحب نے یہاں پہ جو لکھا ہے وہ 29,000 انہوں نے ٹیکس دیا، وہ بھی کافی امیر آدمی ہیں، پیسے والے آدمی ہیں. تو نور عالم خان نے 82,000 روپے ٹیکس دیا. خواجہ سعد رفیق نے 2 لاکھ روپے ٹیکس دیا، 2,70,000 تقریباً ٹیکس دیا. خواجہ سعد رفیق بھی میرا خیال ہے کافی پیسے والے آدمی ہیں، لیکن یہ نہیں آؤ پتہ نہیں یہ کیا ہے، کس قسم کا جذبہ شروع میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. اچھا، شہری رحمان نے 9 لاکھ روپیہ، مشاہد حسین صاحب نے 76,000 روپیہ، فاروق ایچ نائک نے 49 لاکھ تقریباً. اچھا جناب، فیصل جاوید نے 66,000 روپیہ دیا. اعظم خان سواتی جو کہ کافی پیسے والے آدمی ہیں میرا خیال ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ امریکہ میں بڑا پیسہ ہے، انہوں نے 7,84,000 روپے پیسہ، یعنی کہ ان کا جو انکم ٹیکس انہوں نے دیا. تو اس طرح ہر اور بھی لوگ کافی ہیں، لسٹ بہت لمبی ہے، لیکن اوور آل وہی والی بات کہ جس طرح ہمارے پارلیمنٹیرینز کو ایمانداری کے ساتھ ٹیکس دینا چاہیے اپنی تمام انکم ظاہر کر کے، تو انفارچونیٹلی اس طرح کا رجحان نہیں پایا جاتا. تو مجھے بتائیں کہ جو ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، وزراء، بڑے بڑے سیاستدان، اور وہ جب نہیں دیں گے ٹیکس ایمانداری کے ساتھ اور پورا ٹیکس نہیں دیں گے تو عوام کیوں ٹیکس دے گی؟ عوام کا پیسہ، کیونکہ عوام کا سب سے بڑا رنج یہ ہے کہ ہمارا انکم ٹیکس جو ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ٹیکس ہے، ہمارے پیسے کے اوپر سب سے زیادہ عیاشی تو ہمارے جو رولرز ہیں وہ کرتے ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ سب سے زیادہ اس کے اوپر عیاشی کرتے ہیں. وہ خود ٹیکس نہیں دیتے تو ہم کیوں ٹیکس دیں، یہ عام لوگ کہتے ہیں.
اور جو سیاستدانوں کے بارے میں، پارلیمنٹیرینز کے بارے میں ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو رول ماڈل کے طور کے اوپر ہونا چاہیے. اگر رول ماڈل اس طرح کریں گے تو پھر باقی عوام کیا کرے گی. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.